جی ناظرین، بریک سے واپس آ گئے ہیں، چلو اچھا کیا، کیونکہ اب ڈاکٹر صاحب بتانے لگے ہیں نان انویسو پروسیجر جو کہ پلاسٹک سرجری میں انوالو ہوتے ہیں نا، اور ہم نے اپنے کالر کا بھی جواب دینا ہے۔ جی ثنا کی کال ہاں بریک سے ثنا پہلے آئی تھی۔ تو ثنا، آپ کے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور ان کا ناک ٹوٹ گیا تھا، یہی آپ بتا رہی تھی۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ کوئی ناک فریکچرڈ نوز خاص طور پہ جو ایکسیڈنٹ میں ٹوٹ جاتے ہیں، کوئی ایسی ناک نہیں ہے جو ٹھیک نہ ہو سکے۔ اس میں دو تین چیزیں ہیں، بعض اوقات ہڈی بالکل ریزہ ریزہ ہو کے بیٹھ جاتی ہے، اس میں ان کی اپنی ہڈی بھی ڈالی جا سکتی ہے، اور آج کل اس طرح کا مصنوعی میٹیریل بھی مل جاتا ہے جو اس ناک میں ڈال کے اور اس کو کھڑا کیا جا سکتا ہے، دوبارہ اپنی شیپ پہ لایا جا سکتا ہے۔ تو اور یہ اس طرح کا آپریشن ہے کہ ایک ہی دن میں ایک دن کر کے اور اگلے دن آپ گھر چلے جاتے ہیں۔ اچھا۔ تو اور 6 یا 7 دن آپ کے ناک پہ چھوٹی سی پٹی ہوتی ہے، وہ 7ویں 6 یا 7ویں دن اتر جاتی ہے، اور یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ جب بھی آتے ہیں تو کسی بھی پلاسٹک سرجن کو، آپ جہاں بھی رہتی ہوں وہاں پہ نزدیک جو بھی اس شہر میں جو بھی کوالیفائڈ اور ٹرینڈ پلاسٹک سرجن ہو ان کو ضرور دکھا لیں۔ اور ڈاکٹر صاحب، یہ فریکچرڈ جو ایک تو انجری ہے، فریکچر آف دا نوز تھرو، ان کا تو ایکسیڈنٹ میں ہوا، باکسرز میں یہ انجری کافی کامن ہوتی ہے نا؟ جی، باکسرز میں، پہلوانوں میں اور فٹ بال پلیئرز میں خاص طور پہ یہ ہو جاتی ہے۔ اور اگر فریکچر ہوتی، ابھی ریسنٹلی پولو میچز ہو رہے تھے، پولو میچز میں بھی کافی اس طرح ناک ٹوٹے فریکچرڈ نوز کی انجریز آتی ہیں۔ تو اگر اسی وقت وہ آپ کسی پلاسٹک سرجن کے پاس چلے جائیں تو وہ دوبارہ اسی کو سیٹ کر دیتے ہیں اور ہڈی ٹھیک ہو جاتی ہے، اپنی جگہ پہ آ کے وہ ہیل ہو جاتی ہے۔ آئی تھنک دا بیسٹ پارٹ از کہ اگر کوئی بھی فیشل انجری ہو تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ پہلے ہی پلاسٹک سرجن کی خدمات کو اویل کر لیا جائے۔ جی، اب تقریباً پاکستان کے ہر بڑے شہر میں سرکاری ہسپتالوں میں بھی پلاسٹک سرجری ڈپارٹمنٹس ہیں۔ جیسے ڈاکٹر صاحب، آئی ہیو سین لاٹس آف پیپل جن کے کٹس پڑے یا کوئی ہوئے اور انہوں نے غلط کسی سے اسٹچنگ صحیح نہیں کروائی تو ان کے سکارز ابھی تک ایک ہیں، بٹ ود اے پلاسٹک سرجن ایٹ لیسٹ وہ سکار جو ہے وہ ایک مندمل ہو جائے گا۔ جی بالکل، وہ کم نظر آئے گا، مندمل ہو جائے گا۔ آپ جب بھی کوئی خدا نخواستہ اس طرح کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو آپ اپنے جب بھی ایمرجنسی میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ضرور پوچھیں کہ یہاں پہ پلاسٹک سرجری ڈپارٹمنٹ ہے۔ آپ لوگ ملتے بڑی مشکل تو نہیں جی، وہاں پہ تو موجود ہوتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ایک کالر ہے ہمارے ساتھ۔ جی ہیلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی کون بات کر رہے ہیں؟ مسز ناصر بول رہی ہوں۔ فزین کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ میرا کویسچن تھا یہ ویٹ کے متعلق تھا کہ اس میں پلاسٹک سرجری مطلب اگر ہم نے لیپوسیکشن کروانا ہو تو یہ مطلب اس کے متعلق کائنڈلی تھوڑا سا بتائیں۔ اچھا، آپ کے مسز ناصر مجھے یہ بتائیں کہ باقی آپ پتلی ہیں اور کوئی ایریا ایسا جو زیادہ ہے؟ ہاں جی، پیٹ زیادہ ہے۔ اچھا، اور باقی آپ کے خیال میں آپ کا متناسب جسم ہے؟ متناسب نہیں کہہ سکتے لیکن ٹھیک ہے، پیٹ زیادہ ہے۔ اچھا، تو اس کے لیے آپ لائپوسکشن کرانا چاہتی ہیں؟ اچھا، بات یہ ہے کہ اس کے ایکسپینڈیچرز کا تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے۔ ہاں، وہ ابھی ڈاکٹر صاحب سے پتا کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جو ایک فار اے پلاسٹک سرجن، ابھی ہم جب بریک پہ گئے تھے ڈاکٹر صاحب سے یہی بات ہو رہی تھی کہ فار اے پلاسٹک سرجن بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ مریض کو دیکھ پائیں، کیونکہ کتنی لائپوسکشن کرنی ہے، بالکل کہ کتنی لائپوسکشن کرنی ہے۔ اور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ لائپوسکشن کو اتنا انہوں نے بنایا ہوا ہے آسان سا طریقہ کہ کئی دفعہ ایک منی ابڈومینوپلاسٹی بھی کرنی پڑتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب سے ابھی بات کرتے ہیں اور ایکسپینڈیچر کا بھی پوچھ لیتے ہیں۔ جی کائنڈلی، بالکل، بہت شکریہ۔ جی، یہ لائپوسکشن اکثر لوگوں میں یہ خیال ہے کہ جی موٹاپے کا علاج لائپوسکشن ہے، جو کہ نہیں ہے۔ جیسے آپ نے اپنے اس میں ان سے بات کر رہی تھی مسز ناصر سے، اور آپ نے کہا کہ کچھ ایریاز ہیں جہاں سے فیٹ اگر نہیں جاتی تو وہ کم کیے جا سکتے ہیں۔ تو میرا مشورہ مسز ناصر آپ کو اور آپ جیسی خواتین کو یہ ہوگا کہ ایک تو کوشش کریں کہ اپنا وزن کم کیا جائے۔ اس کے لیے ڈاکٹر فزین سے زیادہ بڑا ایکسپرٹ کون ہوگا، وہ آپ کو صحیح مشورہ دیں گی۔ جب ایکسیس فیٹ نکل جاتی ہے تو خواتین کے جسم میں کچھ ایریاز اس طرح کے ہیں جہاں سے فیٹ نہیں جاتی، تو وہ ایڈریس کیے جا سکتے ہیں اور ان کو وہاں سے فیٹ نکالی جا سکتی ہے۔ ابھی منی ابڈومینوپلاسٹی کا ذکر ہوا تھا ڈاکٹر صاحب، لوگ سمجھتے ہیں کہ لیپوسکشن سے نا بالکل ٹھیک ہو جائے گا جادو سے، بٹ دی تھنگ از کہ اسکن کا سیگ کرنا جو ہے وہ تو وہیں کا وہیں ہے۔ جی، اگر کسی خاتون کے 2 یا 3 پریگننسیز ہو چکی ہیں اور ڈیلیوریز ہو چکی ہیں تو ان میں ظاہر ہے کہ اسکن بھی لوز ہو جاتی ہے، تو اس پیٹ پہ یا اس خاتون میں لائپوسکشن کو اتنا فائدہ مند چیز نہیں ہے، کیونکہ وہ اسکن کو اور لوز کر دے گی۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ لائپوسکشن کے ساتھ کمبائن کیا جاتا ہے ایبڈومینوپلاسٹی، یا جیسے آپ نے کہا منی ایبڈومینوپلاسٹی۔
کہ وہ جو فالتو سکن ہے، جلد ہے پیٹ کے نچلے حصے پہ، اس کو نکال لیا جاتا ہے، تو اس سے جسم خاصا متناسب ہو جاتا ہے. میں وہ تصویریں دکھانا نہیں چاہتا تھا اس پہ ٹیلی ویژن پہ آبویسلی، لیکن وہ تھیں. تو اگر کتنا فرق پڑتا ہے لیپوسکشن سے؟ خاصا فرق پڑتا ہے جی لائپوسکشن سے. اچھا، ایون لائپوسکشن کے بھی ڈاکٹر صاحب اب طریقے بڑے ڈفرینٹ آ گئے ہیں. ایک ٹیومسنٹ لائپوسکشن ہے، اور وہ تھوڑا سا اس بارے میں بھی ذرا بتائیں کہ وہ وچ از دا بیسٹ مشین اور ٹیکنیک. جب لائپوسکشن شروع ہوئی آج سے 20-25-30 سال پہلے، تو وہ بالکل ڈرائی لائپوسکشن کہتے تھے اس کو. تو اس میں 1 یا 1.5 لیٹر سے زیادہ آپ نہیں نکال سکتے تھے اور بلیڈنگ ہوتی تھی. تو کچھ عرصے کے بعد لوگوں کو آئیڈیا آیا کہ اگر اس سے پہلے ہم کچھ پانی سے لائیں اور اس میں کچھ ایسی چیزیں مکس کر کے ڈال دیں اس حصے میں جس کی لائپوسکشن کرنی ہے، جو وہاں پہ خون کی نالیوں کو شرنک کر دیتی، سکیڑ دیتی، تو اس میں وہ ڈیمیج نہیں ہوگی اور وہ نہیں آئے گا، خون نہیں آئے گا، اس میں خون کا ضیاع نہیں ہوگا. تو اس کو ٹیومسنٹ کا مطلب ہے ابھرا ہوا یا گیلا یا بھرا ہوا. تو وہ آج کل جتنی بھی لائپوسکشن ہو رہی ہے، ٹیومسنٹ لائپوسکشن ہو رہی ہے. آپ اخباروں میں اشتہار پڑھتے ہوں گے کہ جی ٹیومسنٹ لائپوسکشن. میرا خیال ہے اس وقت کوئی بھی لائپوسکشن بغیر ٹیومسنٹ کے نہیں ہو رہی. پھر لائپوسکشن میں ایکچولی پیپل لائک ٹو اٹیچ اٹریکٹیو ورڈز نا، تاکہ لوگ ذرا زیادہ متوجہ وہ یہی ہے کہ اخباروں میں جو اشتہار دیتے ہیں پلاسٹک سرجن اور کاسمیٹک سرجن، ان کو ذرا احتیاط سے پڑھ لیا کریں. اور آپ نے بالکل صحیح بات کی ڈاکٹر صاحب. مجھے اس بات پہ اس لیے ہنسی آ رہی ہے کہ ایک ناظرین آپ کے ساتھ بھی یہ جوک شیئر کرنا ہے کہ ایک دفعہ میں ایک جگہ پہ گئی اندرون شہر، تو وہاں پہ ایک بورڈ لگا ہوا تھا ایک ڈاکٹر صاحب کا، اور اس کے نیچے لکھا ہوا تھا فلانے فلانے ڈاکٹر، MBBS RMP PMDC. تو جو عام بندہ ہے اس کے لیے یہ ڈگریاں ہو سکتی ہیں، 3 ڈگریاں ہو جائیں. ہاں 3 ڈگریاں، ایک MBBS اور ایک RMP اور PMDC. RMP کا مطلب ہوتا ہے رجسٹرڈ میڈیکل پریکٹیشنر، اور PMDC مخفف ہے پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل کا. تو آپ سوچیں کہ یہ کیا ایک مذاق تھا. یہ اکثر ہوتا ہے اس قسم کے جو شو کرتے ہیں نا لوگ، ان سے ذرا خبردار رہنا چاہیے. اور اسی لیے یہ پروگرام ہے کہ آپ کو تھوڑا سا اویئرنیس بھی دی جائے کہ اپنے لیے صحیح معالج کی چوائس ضرور کیجیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم بات کر رہے تھے فلرز، لیزر، اسکن سرفیسنگ، ریسرفیسنگ، اس کے بارے میں بتائیں. جی یہ نان انویسو یا نان سرجیکل پروسیجرز آپ ان کو کہہ سکتے ہیں. بوٹاکس بڑے عرصے سے چل رہا ہے. بوٹاکس جو فائن جھریاں ہیں مثلاً ماتھے کے اوپر، یہ فراؤن لائنز جن کو کہتے ہیں، یا آنکھوں کے ارد گرد جو کروز فیٹ جن کو کہتے ہیں، تھوڑا سا یہ اس جگہ پہ، اور لاف لائنز اور میریونیٹ لائنز، ان لائنز کو کہتے ہیں، اس سے یہ کافی حد تک بہتر ہو جاتی ہیں. بوٹاکس کا ایفیکٹ 6 مہینے سے 1 سال تک رہتا ہے. اس کے بعد پھر یہ دوبارہ پھر سے ری انجیکٹ کروانا پڑتا ہے. سو ہر 6 مہینے یا 9 مہینے کے بعد ایک اس کو ٹاپ اپ. اس میں ایک سلائیڈ تھی جو ذرا جلدی گزر گئی، وچ واز ویری کیچی، جو کہ شاید ناظرین کی نظروں سے نہ گزری ہو، جس میں ڈبل چن کا ایک آپ نے کیا ہوا ہے. موسٹ آف دا پیپل ڈو ہیو اے ڈبل چن پرابلم آلسو. جی ڈبل چن اگر تو صرف فیٹ ہو تو وہ لائپوسکشن کر کے نکالی جا سکتی ہے. اور کافی سارے لوگوں میں فیٹ کے ساتھ ساتھ سکن بھی لوز ہوتی ہے، جو کہ نیک لفٹ یا فیس لفٹ کے ساتھ ختم کی جا سکتی ہے. وہ صرف لائپوسکشن کے ساتھ نہیں جائے گی. ٹھیک ہے. تو اس میں نیک لفٹ میں پھر سکارز نظر آتے ہیں؟ اس میں سکارز اس طرح کے ہوتے ہیں، مثلا کان کے پیچھے ہوگا سکار. اچھا. وہ نظر نہیں آئے گا. اچھا، اس کے علاوہ کئی لوگوں کے پیدائشی طور پہ کان نہیں ہوتے یا ڈیفارمڈ ہوتے ہیں، مطلب بنے ہوئے نہیں ہوتے، تو ان کا ریکنسٹرکشن ہو سکتی ہے؟ جی اس کنڈیشن کو مائکروشیا کہتے ہیں. مائکرو مینز اسمال، اوسیا مینز ایئر، اسمال ایئر. یہ 2 یا 3 سٹیجز میں سرجری ہوتی ہے اور تقریباً نارمل لکنگ کان بن جاتا ہے. اچھا. اور ہم لوگ کرتے اس وقت ہیں جب بچہ 4 یا 5 سال کا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس وقت تک اس کی اگر نارمل سائڈ پہ کان، دوسری سائڈ پہ کان نارمل ہے تو اس کی گروتھ تقریباً برابر نارمل ہو چکی ہوتی، کمپلیٹ ہو چکی ہوتی ہے، اور اس کے سائز کے مطابق دوسرا کان پھر بنا دیا جاتا ہے. صحیح. ایک نارمل جو فیس لفٹ ہے اس میں اس کو کتنی، آپ کا بڑا اچھا وہ فیس لفٹ میں نے دیکھا ہے جو آپ نے ایک خاتون کا کیا ہوا ہے، دیٹس ٹیکن اباؤٹ 15 ایئرز آف ہر ایج. تو اس میں کتنی دیر لگ جاتی ہے ریکوری میں؟ ریکوری اس میں 1 دن کا کام ہے جی. موسٹ آف دا ٹائمز ہم صبح کر کے اور شام کو گھر بھیج دیتے ہیں پیشنٹ کو. تھوڑی سی سویلنگ اور تھوڑی سی بروزنگ ہوتی ہے نیک کے نچلے حصے میں. اگر کوئی خاتون دوسرے یا تیسرے دن باہر جانا چاہیں تو وہ اینکیں اور وہ اسکارف اپنا پہن کے جا سکتی ہیں. وہ اتنا وہ ہے. اور واپس آنے میں کتنا ٹائم؟ واپس آنے میں تقریباً 1 ہفتہ.
ایک ہفتے کے اندر اندر آپ تقریباً نارمل ہو جاتے ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب فار بینگ ہیئر اینڈ گیونگ اس یور مفید مشورات, اور انشاءاللہ ہم آپ کو پھر بنائیں گے, اور آپ پلیز ہمیں ویڈیوز دکھائیے گا ذرا لائپوسکشن کی, تاکہ ذرا ہم ناظرین سے 1-to-1 کر سکیں. تھینک یو. جی ناظرین, اچھی باتیں بتائیں ڈاکٹر صاحب نے. اچھے نظر آنا چاہیے, اچھا کھانا چاہیے, ایکسرسائز کرنی چاہیے, اور اپنا بہت خیال رکھیں, اور اپنے یوتھ کو اور اپنی ہر ایج کو بڑی ڈگنیٹی کے ساتھ انجوائے کیجیے. انشاءاللہ پھر ملیں گے. خدا حافظ.